کبھی سوچا ہے آپ نے دنیا داری کے کسی کام میں اگر مشکل پیش آ رہی ہو یا دیر ہو رہی ہو تو ہمارا دھیان فوراً رشوت کی طرف جاتا ہے کہ کچھ اور پیسے دے کر کام نکلوا لیا جائے۔ اپنی آسانی کے لیے اس حرام کام کا سہارا لیتے ہوئے ہم لوگ ذرا نہیں سوچتے کہ ہم اللہ پاک کو ناراض کر رہے ہیں۔ کبھی یوں بھی کر کے دیکھیے، اللہ پاک کے ہاں کوئی دعا قبول کروانی ہو تو عبادت کا وقت بڑھا دیں، نماز پڑھیں تو معمول سے زیادہ قیام کریں، کبھی نماز کے بعد بھی نوافل پڑھنے کا اہتمام کریں، نماز پڑھ لیں تو کچھ دیر یوں ہی سر جھکائے جائیں نماز پر بیٹھے رہیں، دعاؤں کا دورانیہ بڑھا دیں، آہوزاری کریں، ذکر اذکار کی تعداد میں اضافہ کر دیں، نفلی روزے رکھیں، اللہ کی مخلوق کے لیے بنا غرض کے آسانیاں بانٹیں، کبھی اللہ کی رضا کے لیے بھی کچھ فرائض سے بڑھ کر کریں، وہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ آپ شکر کے سجدے کرتے نہیں تھکو گے۔ ہمیں بس اللہ سے اپنی عرضیاں طلب کرنی آنی چاہیے، ہمیں اللہ سے اپنی بات منوانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں جیسے بھی مانگی جائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ سچ بھی ہے، لیکن اگر آپ دعائیں کرنے میں تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ آپ سے زیادہ خوش ہوگا۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے اور ہاتھ نہ پھیلا کر مانگنے والے میں کچھ تو فرق ہوتا ہے، آپ کا عمل ہی آپ کی شدت کو بیان کرتا ہے، اور جب آپ نماز پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس رب کو اپنا بادشاہ مان لیا ہے اور اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی ایرے غیری کے آگے تھوڑی نہ ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، ہاتھ تو صرف اسی کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں جس پر مان ہوتا ہے، اور جب اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ مان کے ساتھ آئے ہیں تو وہ اس مان کا بھرم کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا، اور پھر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کے بعد آپ نے فوراً اپنی خواہش نہیں اللہ کو گنوانے لگ جانا جیسے آپ صرف اسی مطلب کے لیے آئے ہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سب سے خوبصورت سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ ہی ہمیں دعاؤں کے آداب سکھاتی ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ اپنے آپ میں ہی سب سے بڑی دعا ہے۔ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے محبوب کو راضی نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تب تک ہر دعا روک لی جاتی ہے، تو آپ نے پہلے دعاؤں کا راستہ بنانا ہے، پھر ہی تو دعائیں منزل تک پہنچیں گی، اور پھر جو دل چاہے مانگے، بے پناہ مانگے، بے انتہا مانگے، اور انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو، ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو، مانگو، اللہ سے بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے، تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فوراً تمہارا مقدر بدل جائے۔
یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تب ہی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو گے۔ کیا پتہ تمہارے نصیب کے اس صفحے پہ اللہ نے یہی لکھا ہو، تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے جولی پھیلانا ہی بند کر دو گے، تو وہ چیز کیسے تمہیں ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا۔ جو بہتر ہوتا ہے اس پہ کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے اعمال میں روز محشر کوئی کمی بیشی ہو تو اسے اس سے پورا کر سکے۔ وہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا۔ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اللہ کی قربت بھی اتنی گہری ملتی ہے۔ تمہارا یوں روز دعا میں ہاتھ اٹھانا بے وجہ تو نہیں، کوئی تدبیر اس نے بھی کی ہوگی جو یہ درد تمہیں اس کی دہلیز تک لے آئی۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ مجھے نہیں پتا میں زندگی کے کس مقام پر کھڑی ہوں، لیکن میں جہاں بھی کھڑی ہوں وہاں مجھے صرف اللہ نظر آتا ہے۔ میری آنکھیں جب آسمان کو دیکھتی ہیں تو وہاں موجود اللہ پہلے سے کہہ رہا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، جب ہواؤں کو چلتا دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں جب یہ ہوا اس کی رضا کے بغیر نہیں چل سکتی تو میرے دل میں دعا کا خیال آنا کیسے اس کی رضا کے بغیر ممکن ہے۔ جب پرندوں کو اڑتا دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں وہ اللہ جو ان کو اڑنا سکھاتا ہے، وہ اللہ جو ان کو خلا میں تھامے ہوئے ہے، وہ اللہ جو ان کو گرنے نہیں دیتا، وہ اللہ جو ان کو رزق دے رہا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے میرا اللہ مجھے گرنے دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے وہ مجھے تھامے گا نہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ جس اللہ نے دل بنایا وہ دل کے حال سے واقف نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ جس اللہ نے آنکھیں بنائی وہ ان میں آئی آنسوں سے واقف نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ جس اللہ نے زبان بنائی وہ اس کے کپکپانے سے واقف نہ ہو۔ اللہ پر پختہ یقین رکھو، کیونکہ یقین جتنا زیادہ ہوگا دعائیں اتنا جلدی قبول ہوں گی اور تمہاری چاہت کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کے رزق، روزی، کاروبار میں برکت عطا فرما، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ فرما، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو حسد، نظر بد اور ہر شر سے محفوظ فرما۔ یہ دعا میرے اور تمام سننے والے پڑھنے والوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔